اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹاک کا ٹاپک ہے کہ آزمائشیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں اور کس طریقے کی ہوتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ ٹاپک کچھ ایسا ہے جو سن کے ایسا لگے گا کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کس طریقے کی آتی ہیں یہ بھی جانتے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ ٹاپک کچھ سن کے ایسا لگتا ہے، جو بھی سنے گا اسے لگے گا ہمیں پتہ ہے، کئی بار سن چکے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس طریقے کے ٹاپک کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ریمائنڈ کرو، کراؤ، خود بھی کرو، کراؤ بھی، یاد دہانی خود بھی کرتے رہو اور دوسروں کو بھی کراؤ، کیونکہ اٹ بینیفٹس، یہ ہمیں بینیفٹ دیتا ہے، اٹ بینیفٹ دا بلیورز، یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ہم 3 پارٹ میں یہ ٹاک کور ہوگی۔ پہلا پارٹ کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، دوسرا کتنے طریقے کی ہوتی ہیں، براڈر اسپیکٹرم میں ہم ڈیوائڈ کریں گے، بہت ڈیٹیلنگ میں نہیں جائیں گے، اور تیسرا ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں اور کیا ایکچولی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آزمائشیں تو آئیں گی۔ تم نے سوچا کہ تم کہہ دو گے کہ تم ایمان لے آئے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آزمائشیں تو آئیں گی، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور پھر ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ ہم سے پہلوں کو کس قدر آزمایا گیا کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا اور وہ چیخ پڑے، رو پڑے کہ یا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو آزمائشیں تو آنی ہے، ایسے ہی ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائشیں کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، بالشر والخیر فتنۃ، یعنی کہ آزمائشیں شر اور خیر دونوں طریقے سے ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر میں بھی آزمائش رکھی ہے اور خیر میں بھی، دونوں طریقے میں آزمائشیں رکھی ہیں۔ شر اور خیر کو ہم اس طریقے سے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، شر ایول، خیر گڈنس، شر ہارڈشپ، خیر ایز، یعنی کہ ان دونوں طریقے میں آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایز کی ہارڈشپ ہوتی ہے، یعنی آسانیوں کی ایز کا جو ٹرائل ہوتا ہے، یعنی آسانیوں کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے اور یہ کوئی آزمائش نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اور یقین مانیے اس ٹاک کے لیے پڑھنے سے پہلے تک میں خود بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتی تھی کہ جو لوگ آسانیوں میں ہیں شاید ان کے لیے آسان آزمائش ہے، لیکن جب پڑھا قرآن، تدبر کیا، تو مجھے یہ فیلنگ آئی کہ ہم کسی آزمائش کو یہ نہ کہیں کہ یہ آسان ہے یا یہ مشکل ہے، اللہ نوز بیسٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اوپر اس کے ایمان کے حساب سے آزمائش ڈالتا ہے۔ تو جس کی جو آزمائش ہے وہ اس کے لیے سخت ہے۔ اگر کسی کے اوپر شر کی آزمائش ہے تو وہ بھی اس کے لیے سخت ہے، کسی کے اوپر خیر کی ہے تو وہ بھی سخت ہے۔ کوئی کسی کی آزمائش کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے،
نہ شر والے خیر کی، نہ خیر والے شر کی، اور نہ ہی وہ لوگ جو شر یا خیر میں کسی پرٹیکولر ڈگریز پہ ہوں. جیسے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایز میں بھی ڈگریز ہوتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایز میں آزمائے نہیں جا رہے، یا پھر ہارڈ شپس میں بھی کوئی بہت زیادہ ہارڈ شپس نہیں ہے، کم تر ہیں، لیکن آپ کسی کو نہ انڈر اسٹیمیٹ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے آزماتے ہیں. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اس کی ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. سب سے زیادہ آزمائے گئے پیغمبر، انبیاء، رسول، اس کے بعد آزمائے جاتے ہیں جو ان کے بعد بیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ رسول کے بعد جو بیسٹ ہوئے، پیغمبروں کے بعد جو بیسٹ ہوئے، اس کے بعد ان کی آزمائش، پھر دا نیکسٹ بیسٹ، پھر ان کے بعد جو بیسٹ ہے. تو ہر کسی کے اوپر آزمائش اس کے ایمان کے حساب سے ہوتی ہے، اور جس کا بہت ہی کم ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر بہت کم آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ پھر شر میں ہو چاہے خیر میں ہو. تو ہم نے ابھی یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، تمہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا. دوسرا، کس طریقے کی آزمائش ہوتی ہے؟ شر اور خیر، اچھائی اور برائی، ٹھیک ہے، ہارڈ شپس اینڈ ایز، دونوں میں آزمائش ہے. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ایز کی آزمائش ہے وہ شاید کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میں بھی یہ سوچتی تھی، لیکن یہ والا نوشن ہم اپنے دماغ سے ہٹا دیں، اس لیے کیونکہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ نوز بیسٹ، اس کے اوپر کس کے اوپر کیا آزمائش ڈالی ہے وہ اس کے حساب سے بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ اس کے ایمان کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ عنکبوت میں، پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 25 ہے، یہ آیت نمبر 25 میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نمبر 25 ہے، یہ 65 ہے، ایکچولی اردو میں ہے نا تو میں تھوڑا 25 لگ رہی ہے، یا تو 25 ہے یا 65 ہے، اردو کے نمبر میں وہ ہو گئی ہوں میں کنفیوز. تو آیت نمبر 25 مجھے لگ رہی ہے، یہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ مطلب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کشتیاں پانی پہ چلتی ہیں تو لوگ خالص ہو کے، مخلص ہو کے، سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ پانی اور خشکی کیا ہے؟ یہاں پہ ہارڈ شپ اور ایز ہے. جب وہ مشکلوں میں ہوتے ہیں، پانی میں ہے، پانی میں کیا ہے؟ جب چاروں طرف اگر آپ کے سمندر ہی سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، تو آپ کو صرف اللہ ہی یاد آ رہا ہے اس وقت کہ کہیں ہماری کشتی نہ ڈوب جائے، کہیں طوفان نہ آ جائے، تو آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے. لیکن جب اللہ انہیں خشکی کی طرف لے گیا، جب وہ آ گئے، لینڈ پہ آ گئے، سکون میں آ گئے، تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اب اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر میں اپنے لینس سے دیکھوں تو مجھے لگے گا کہ یہ لوگ مشکلوں میں تھے، پانی کے اوپر تھے، یہ لوگ مشکلوں میں تھے، لیکن اب تو یہ لینڈ پہ آ گئے، آسانیوں پہ آ گئے، تو ان کی تو آزمائش لگ رہی تھی کہ ہوگی کہ بھئی طوفان آنے والا ہے، کچھ آنے والا ہے، لیکن اب تو یہ سکون میں آ گئے. لیکن اللہ نوز بیسٹ کہ وہ ان کی آزمائش، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ عنکبوت کی، وہ آیت نمبر 65 ہے، 25 نہیں ہے، I'm sorry، اور مجھے تھوڑا اردو کی گنتی میں کنفیوژن ہو گیا تھا. تو یہ آیت نمبر 65 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کشتیوں کو، جو لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، جب ہم انہیں پانی سے خشکی کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم اگر اپنے لینس سے دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ جب تک طوفان آنے والا تھا، وہ سمندر میں تھے، ان کے اوپر ایک آزمائش آنے والی تھی، اب تو یہ آسانی میں آ گیا، اب کیا آزمائش ان کے لیے؟ لیکن وہ اپنی آسانیوں میں آ کے اللہ کی ذات میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور شرک کیا ہے؟ شرک صرف اور صرف اسٹیچوز اور آئیڈلز کو پوجنا صرف شرک نہیں ہے، یہ تو ہے ہی شرک. لیکن شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا ایکول کسی اور کو ماننے لگے، آپ اپنے آپ کو ماننے لگے، آپ کو لگے آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ کو لگے کہ میں بہت اچھا ہوں، یا آپ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو آپ اتنا زیادہ اس کا کریڈٹ دینے لگو اپنی چیزوں کا، جو کہ صحیح معنوں میں اللہ کا تھا، اللہ کی دین تھی. اور ہم سمجھنے لگے اس کی وجہ سے ہم بچے، اس نے ہمیں بچایا، اس کی وجہ سے یہ ہمیں لینے آ گیا تھا اس وقت سمندر میں، تو ہم خشکی میں آ گئے. یہ شرک ہوا، وہ اللہ نے بھیجا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ نہیں بچے، وہ ایک ذریعہ بنا. تو یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو لوگ آسانیوں میں ہیں کیا ان کی
آزمائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں، اور کبھی اس سے آزماتے ہیں، مشکلوں سے آزماتے ہیں، کبھی آسانیوں سے آزماتے ہیں، اور کبھی دونوں طریقے سے آزماتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے بہتر اسے کس طریقے سے کس کو آزمانا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب روتا ہے. اللہ پاک الگ الگ ورائٹیز بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب انسان کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب روتا ہے، خوب دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل ہٹا دیتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے لگتا ہے، اور وہ انگریٹفل ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے. اور اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز تو میں ڈیزرو کرتا تھا. اس کا سب سے بڑا جو وہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ چیز میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ نعمتیں میں ڈیزرو کرتا تھا، مجھے یہ چیز ملی ہے تو میں اس کا حقدار تھا، میں تھا ہی اتنا اچھا کہ مجھے یہ سب ملے. یہ سب ایز کے ٹرائلز ہیں، یہ سب ایز کی آزمائش ہیں، یہ سب سکھ آپ جب آسانیوں میں ہوتے ہیں اس کی یہ آزمائش ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا، میں حقدار تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں تھا ہی اتنا اچھا. اور یا پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب میرا خود کا ارن کیا ہوا ہے. ایز میں انسان بہت جلدی ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا اپنے گھمنڈ کا، کیونکہ وہ سوچتا ہے یہ سب میں نے ارن کیا ہے، یہ سب میں ڈیزرو کرتا تھا. اور یہی سوچ کے وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور ڈیویٹ کر جاتا ہے. اور اللہ کی راہ میں اگر آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں تو اس سے بڑا خسارہ کچھ ہے نہیں. ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون چل رہا ہے، لیکن اللہ نوز بیسٹ کہ وہ اللہ سے اس وقت کتنی دور چلا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ سبحانہ بارک تعالیٰ پھر سورہ زمر میں آیت نمبر سورہ زمر میں آیت نمبر 49 میں یہ بات کہہ رہے ہیں. میں عربک نہیں پڑھ رہی ہوں، صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. یعنی انسان یہ سوچتا ہے یہ تو میری خود کی نالج ہے. نالج از واٹ؟ نالج از مینس ٹو نو. آپ جو کسی کو کچھ آپ جو جانتے ہیں اسے نالج کہا جاتا ہے، آپ کو علم کہا جاتا ہے اس کو. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے یہ میں اس کا حقدار تھا، یہ مجھے ملنا ہی تھا. تو وہ یہ سوچتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. اس نے میرے پاس لا کے اپنا ایک شریک کھڑا کر دیا اور اپنے آپ کو ہی شرک میرے اس میں کر دیا، ذات میں شریک کر دیا. یہ اور پوری پکچر اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، نعمت، تو کہنے لگتا ہے اس کو تو محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، یعنی کہ میں تو ڈیزرو کرتا تھا، یہ تو میری ہی وجہ سے مجھے ملا ہے. بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بھی نعمت ملی ہوئی ہے تو ہم بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے. نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس پہ ہمارا حساب بھی ہوگا. اب کچھ لوگوں کو اللہ پاک زیادہ دے کے آزما دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو مشکلوں میں آزماتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو پوری کنگڈم دی تھی اللہ سبحانہ بارک تعالیٰ نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چراغ نہیں چلتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ پاک سلیمان علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے. ہم کیونکہ ایک کیپٹلسٹک دنیا میں رہتے ہیں، ایک سرمایہ دار نظام میں رہتے ہیں، تو ہمارا ہر چیز جو اسپیکٹرم ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ مطلب زیادہ خوش ہیں تو یعنی کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس سے خوش ہے. یہ تو اسی دن پتا چلے گا نا، قیامت کے دن، ورنہ حساب کتاب ہی کیا ہوتا. پھر آتی ہے بات یہ کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے ذکر کیا تھا ایز والی بات کا. انسان کو جو آسانیوں میں آزمائشیں آتی ہیں خوب پکارتا ہے، جب آسانیوں میں اسے آزمائشیں آتی ہیں تو جب مشکلیں آتی ہیں تو خوب پکارتا ہے اللہ کو، جب اللہ آسانی دے دیتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہے آسانیوں کی کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے اللہ کو اس طریقے سے یاد نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے. جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں ایسے استعمال نہیں کرتا جیسے کہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے.
آسانی کی آزمائش میں ایروگنٹ ہونا، تکبر کرنا، یہ سوچنا میں اسے ڈیزرو کرتا تھا، یہ مجھے میری وجہ سے ملا ہے، میں ہوں اتنا اچھا یا اتنی اچھی، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کی ذات میں شریک کرنے پہ وہ کر دیتی ہیں مجبور، انسان کو پتہ تک نہیں چل پاتا، اس لیے کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ شرک کرنا صرف اور صرف بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے، شرک کرنا یہ بھی ہے کہ یہ مجھے میری وجہ سے ملا یا یہ مجھے اس کی وجہ سے ملا، نہیں، وہ سب ذریعے ہیں، آپ کو یہ اللہ نے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری ٹائپ کی آزمائش کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہارڈ شپس، جو کہ ہے مشکلیں جو کہ ہمارے اوپر آتی ہیں الگ طریقے کی آزمائش میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ضرور بالضرور کریں گے۔ اور پھر ان میں سے کچھ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دشمن کے ڈر سے، خوف سے، جیسے ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ بھی، مسلم امت بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ خوف سے ہم کا سامنا ہم کرتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ ظالم ہے، اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہمیں کئی بار ایسا خوف ہوتا ہے۔ تو دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الگ الگ کیٹیگری ہیں، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، پاورٹی سے، غربت سے۔ غریبی بھی اپنے آپ میں بہت بڑی آزمائش ہے کہ آپ اس میں کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ غربت میں بھی انسان کو بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ شیطان اسے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال اور جان سے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی لوڈ ونس کا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا کچھ، ہمارا اپنا کوئی بہت عزیز و قارب تھا، ایک دم ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو گئی، یا پھر کوئی اگر ایکسپیکٹڈ ہے، اگر کسی کا خدا نخواستہ مس کیریج ہو جائے، ابارشن ہو جائے، تو یہ سب بہت آزمائشیں ہیں کیونکہ یہ نقصان ہے جان کا۔ تو مال کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کی کمی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھلوں کی کمی سے بھی اللہ آزماتا ہے۔ پھلوں کی کمی سے ایک لٹرل میننگ نکلتا ہے کہ آپ نے کوئی گارڈن لگایا، آپ نے بہت محنت کری، اس میں آپ نے کراپس اگائے، لیکن وہ آپ کو اچھا ہارویسٹ نہیں دے پایا، اچھے پھل نہیں آ پائے، پھلوں کی کمی رہی۔ ایک لٹرل میننگ یہ نکلتا ہے، اور ایک میننگ یہ بھی نکلتا ہے کیونکہ قرآن اپنے آپ میں ایک اوشن آف وزڈم ہے، ایک نالج ہے قرآن اپنے آپ میں پورا، الگ الگ حکمت اس میں ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے کسی کام کے لیے بہت محنت کری، حلال طریقے سے کری، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو اس کام کا پھل نہیں مل پایا۔ تو پھلوں کی کمی یہ بھی ہے کہ آپ نے محنت کری کسی بھی چیز کے لیے، مے بی آپ نے اپنے کریئر میں بہت محنت کری، لیکن آپ آج جہاں پہ سوچ رہے تھے کہ ہم وہاں ہوتے آپ وہاں نہیں ہو، تو یہ آپ کے پھلوں کی کمی ہوئی کہیں نہ کہیں۔ مے بی آپ شادی کے لیے بہت محنت کریں کہ اچھا اسپاؤس مل جائے، لیکن اس میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کمی لگ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور نو ڈاؤٹ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمیں صبر لگتا ہے کہ یہ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے، لیکن صبر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا صبر ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ آپ کو دے دے، یعنی کہ یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ مطلب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر، کیونکہ ہمیں عربک، ہمارے ساتھ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں عربک نہیں آتی، تو ہم صبر کو، ہم انگلش جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بینگ پیشنٹ۔ صبر کا بہت براڈ اسپیکٹرم ہے، صبر کا بہت مطلب ہے۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پیشنٹلی کام کریں، لیکن صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پرزیورنس، یعنی کہ ثابت قدم رہیں۔ پرزیورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز، پرزیورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرزیورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، لیکن آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہو کام، کتنی بھی پریشانی آ رہی ہو لیکن آپ ایک دم اسٹیٹ فاسٹ ہو، کرے جا رہے ہو، ثابت قدم ہو، آپ ہٹ نہیں رہے ہو، ڈسپائٹ آف آل دی ڈیفیکلٹیز یو آر فیسنگ، آپ چل رہے ہو، چاہے آپ کی پیس کتنی بھی سلو ہو، لیکن آپ چل رہے ہو کہ نہیں مجھے یہی صحیح ہے، مجھے چلنا ہے۔ یہ ہے صبر، کہ آپ ثابت قدم رہو،
آپ جانو کہ ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ مشکلیں میرے اوپر آ رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ دنیا بھی ایک امتحان، ایک جرنی ہے، ختم ہی ہونی ہے، لیکن میں ثابت قدم رہوں گا اپنی عبادت میں، اپنے اللہ پر توکل پہ. جب ہمارے اوپر مشکل والی آزمائشیں آتی ہیں، آسانی والی آزمائش آتی ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو اور شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب ہمارے اوپر مشکل والی آزمائش آتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں شروع میں، لیکن کیونکہ وہ آزمائش اللہ تعالیٰ پرولونگڈ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یا پھر اس آزمائش کو اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے تو انسان اپنی ہوپ کہیں نہ کہیں ختم کرنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سن نہیں رہا ہے، یا پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اتنا گنہگار ہوں کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ اللہ مجھے نوازے، میں ہوں ہی نہیں اس لائق، میں بہت برا یا بری ہوں. انسان یہ سوچنے لگتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی محبت طریقے سے ہمیں سب سمجھا رہے ہیں قرآن میں کہ کیا کیا ریاکشنز ہیں لوگوں کے. تو یا تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے، بالکل ہی ڈسپیئر ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رحمت سے، وہ سوچتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں، اتنے پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے، میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے. یعنی کہ اگر تم ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نوازے، تو آپ اللہ سے دور نہ جاؤ اور پاس آؤ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، تم آؤ تو میرے پاس. تم یہ مت سوچو کہ تم نا امید ہو جاؤ گے اللہ کی شان سے، مت ہو، میں ہوں تمہیں دینے والا. تو جب ہمارے اوپر مشکل والا وقت آتا ہے، یا تو ہم اپنے آپ کو بہت گنہگار سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نوازے، اسی لیے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا امید مت ہو، میں دینے والا ہوں، اگر تمہیں لگ رہا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے. اور یہ آتا بھی ہے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائشیں صرف گنہگاروں کے لیے کے اوپر ہی آتی ہیں. آزمائشیں ہارڈ شپس اور ایز والی دونوں ہی اس لیے بھی آتی ہیں کہ اگر ہم گنہگار ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے، یا پھر اگر ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، اگر ہم دور چلے گئے اللہ سے، تو ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں تاکہ ہم پھر واپس آ جائیں اللہ کی طرف. تو یہ اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک نعمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ when Allah loves someone he afflicts them with trials. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے. یہ ہم نے کئی بار حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں بہت ڈیپتھ ہے اس حدیث میں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، تبھی اس نے آپ کے اوپر یہ آزمائش ڈالی. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آؤ، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگو، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے رو، وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو آپ اس کی معافی مانگ لو، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کسی لائق بنائے. کئی بار آزمائشیں ہمارے لیے اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لینا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لائق نہیں ہوتے ہیں. ہم نے دعا تو مانگی ہوتی ہے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کرے، لیکن ہماری اسٹرینتھ ابھی اتنی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں پریپیئر کر سکیں، تاکہ ہمیں تیار کر سکیں. تو آزمائشیں الگ الگ پرسپیکٹو سے، الگ الگ وجوہات سے آتی ہیں. یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اب ہمارا ریئیکشن آزمائش میں، ہارڈ شپس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے بہت زیادہ ڈسپیئر میں چلے جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے اور اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں اللہ ہمیں دے گا نہیں کہ ہم مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا بلیم کرنے لگتے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے کرنے لگتے ہیں اللہ کو میں ہی ملتا ہوں ہر بار، اللہ تعالیٰ کو آپ نے پوری دنیا کو خوش رکھ رکھا ہے سوائے میرے. یا پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں، یہ ایکسٹریم ہی ہے، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، آپ کی وجہ سے میں پریشان ہوں، آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا، میں نے آپ سے کتنی دعائیں مانگی، کچھ کیا، لیکن کیا فائدہ ہوا ان دعاؤں کا؟ آپ نے تو مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، اس آزمائش میں ڈال دیا، آپ تو مجھے چاہتے ہی نہیں ہیں. اور سارا بلیم ہم اللہ کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ایک یہاں پہ نیچر یہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ جب بھی ہمیں کچھ آرڈر کرنا ہوتا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں, وی آر جسٹ اے کلک اوے. ہم کوئی شاپنگ کرنی ہے امیزن پہ, کچھ بھی خریدنا ہے, تو ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں گھر کے کمفرٹس میں بیٹھے بیٹھے, اور ہم آرڈر کر دیتے ہیں, اور وہ ہمارے گھر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے, ہمارے پاس خود ہی آ جاتا ہے. اور اگر ڈیلے ہو جاتی ہے ڈیلیوری میں, تو ہم اسے جا کے ریٹنگز دے دیتے ہیں کہ پور ریٹنگز, 2 اسٹار, 1 اسٹار, یہ کر دیتے ہیں. ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا, نعوذ باللہ. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہماری دعا تو ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی, تو ہم اللہ کو ایک ریٹنگ دے دیتے ہیں کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے, ہی از ناٹ دا لسنر. کیونکہ ہمارا نیچر ایسا ہو گیا, ہم کنزیومرزم والی دنیا میں رہتے ہیں, ہماری فطرت ایسی ہو گئی کہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹلی چاہیے, ہمیں ایک دم فوراً چاہیے. ہمیں لگتا ہے ہم نے کل دعا مانگی تہجد پڑھ کے, ہم اتنا روئے, اتنے دل سے دعا مانگی, اور ہمیں ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں ملا. جبکہ اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کی تاخیر میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس لیے خیر کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ نے ان کی والدہ سے الگ کیا تھا, ہم سب جانتے ہیں. ان کی والدہ نے ان کو, اللہ ہی نے کہا تھا, ان کی والدہ کو انسپائر کیا تھا کہ آپ باسکٹ میں ڈال کے اس میں ڈال دیجئے, پانی میں ڈال دیجئے. لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے یونائٹ کرا دیا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں. انہی کا فیڈ وہ پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے. تو ہم یہ جانتے ہیں یہ والی سٹوری کہ بچپن میں ہی سیپریٹ ہوئے اور بچپن میں ہی یونائٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یوسف علیہ السلام بچپن میں مطلب کتنے چھوٹے تھے وہ جب وہ اپنے باپ سے سیپریشن ہوا. ایک سیپریشن وہ بھی تھا کہ وہ اپنے باپ سے سیپریٹ ہوئے, لیکن وہ سالوں سال کا سیپریشن تھا. یونائٹ وہ بھی ہوئے لیکن بہت سال بعد. خیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھی کہ فوراً ہی یونائٹ کر دیا, اور خیر یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تھی کہ اتنے سال انہیں ان کے والد سے دور رکھا گیا, اور وہاں ان کے والد روتے رہے, اسٹریس لیتے رہے, روتے رہے. لیکن کیا کرا, اپنی غم اور بے قراری کا شکوہ اللہ ہی سے کرتے رہے. اپنے غم اور بے قراری کا شکوہ اللہ ہی سے کرو, پریشان ہو اللہ سے کرو شیئر. ہی لوز ٹو لسن. اسے پسند ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں. تبھی تو کہا ہے کہ تہجد پڑھو, کیونکہ تب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو پور آؤٹ کر سکتے ہو. شکایتیں اللہ سے کرو, لیکن اللہ کی شکایتیں بندوں سے نہ کرو. اور اگر شیطانی وسوسہ ڈالے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا, تو کہو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان, اے اللہ میں آپ کی حفاظت طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے. اور اگر اللہ کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے تو اللہ ہی سے کہو کہ یا اللہ آپ کے بارے میں ایسے ایسے شیطان مجھے بہکا رہا ہے, آپ کے بارے میں ایسے ایسے خیال آ رہے ہیں, آپ مجھے پلیز اپنی حفاظت میں لے لیجیے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے بارے میں بدگمانی اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمیں تو لگے گا ہم شیئر کر رہے ہیں, اپنا سٹریس بانٹ رہے ہیں. اور اللہ نے منع نہیں کیا آپ سٹریس بانٹیے, اگر آپ پریشان ہیں بالکل آپ ہیلپ لیجیے. انفیکٹ اگر آپ کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم اگنور کرتے ہیں, تو آپ بالکل ڈاکٹر کو بھی ریچ آؤٹ کریے. لیکن کچھ چیزیں جہاں پہ ہمیں ایز اے ایمان والا, ایز اے بلیور ہمیں دھیان رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت ہم اتنے زیادہ انزائٹی میں تھے, اتنے اسٹریس میں تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہہ دیا, کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کا ہمیں دینا پڑے گا, اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے, میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں ایسا, اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے اوپر کی جتنا بھی ہمارا فرسٹریشن ہوتا ہے ہم بندوں سے بھی کہہ دیتے ہیں. بہت سے بندے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی کاؤنسلنگ دے دیتے ہیں, لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اس ڈائریکشن میں سوچنے لگتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کس قدر کی مصیبتیں ڈال رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ تو ٹھیک ہو جاؤ شیئر کرنے کے بعد, آپ نے تو اپنا نکال دیا, آپ تو ٹھیک ہو جاؤ, آپ اللہ پاک کے بارے میں آپ کی جو بدگمانی ہے, لیکن آپ نے جو وہ بو دیا کسی اور کے دماغ میں, وہ اللہ سے بدگمان ہو گیا. آپ کو پریشانی ہے, آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, لیکن اللہ کی شکایت نہ کریں. کیوں؟ وہ یوں کیونکہ ایک کانورسیشن میں آپ کو سناتی ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں, اور یہ 10 بار 1000 بار ہم نے سنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اپنا اور شیطان کا کانورسیشن ہے جو اللہ نے قرآن میں درج کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے, ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا, میرا ہی حکم تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے بنایا. پتا ایروگنٹ ہو گیا تھا, اس کو لگا میں ڈیزرو کرتا تھا. یہ کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے. اللہ نوز بیسٹ. اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو ٹھیک ہے, اللہ ہی نے بنایا تھا نا آگ سے, اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اب سجدہ کر لو, تو کر لیتے. لیکن وہ نہیں, اس نے کچھ کو لگا میں بہتر ہوں. ٹھیک ہے, ایروگنس. پھر کیا کیا اس نے, یہاں پہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنی چاہیے. اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ
آسمانوں سے اور تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، تو بہت ذلیل ہے، نکل جائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اس نے کیا کہا شیطان نے؟ اس نے کہا مجھ کو مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک، یعنی کہ وہ یہاں تک اللہ کو جانتا تھا کہ غصے میں ہے تو بھی مانگوں گا تو دے دیں گے، کہا کہ دے دیجیے مہلت تو دے دی گئی، یعنی کہ اس حد تک وہ اللہ کو جانتا تھا، بہت بڑا عابد تھا وہ بھائی، اور بہت زیادہ اسے نالج تھی، وہ اس حد تک اللہ کو جانتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اللہ مجھے ذلیل کر کے نکال رہا ہے تو بھی مانگ لیا کہ مجھے مہلت دے دیجیے، تو اللہ نے کہا دے دی گئی۔ پھر سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بسبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ دوسری کام شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کو پہلے اس نے ڈسوبے کیا، ڈسوبے کرتے ہی اس نے کیا کیا؟ ایروگنس، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، ڈسوبے کیا، ایروگنٹ رہا۔ پھر اللہ کو کہہ رہا ہے آپ کی وجہ سے میں وہ ہوا ہوں گمراہ، کہا نا اس نے کہا بسبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی کہ آدم اس کی وجہ سے، بسبب اس کے آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ اللہ پہ ڈال دیا بلیم کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بلیم کر دیا اس نے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ہم میں سے بھی کئی بار ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ڈسوبے تو ہم سب کرتے ہیں، اور وہ ہم تا قیامت جب تک ہماری موت نہیں آ رہی یا پھر جب تک انسانیت رہے گی وہ کریں گے ڈسوبے، کیونکہ ہم بنے اس طریقے سے ہیں۔ لیکن ڈسوبے آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اس پھل کھا کے، اس پیڑ کا جہاں پہ اللہ نے منع کیا تھا مت کھانا، لیکن کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ توبہ کر لی۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، اس نے گھمنڈ کیا اور بلیم کرا اللہ کو کہ آپ نے کیا، مجھے اس کی وجہ سے ہوا اور آپ نے کیا۔ یہاں پہ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم ڈس اوبے کریں اللہ کو، تو معافی مانگ لیں، اللہ کے پاس واپس آ جائیں، نہ کہ یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اتنا زیادہ پریشان تھا اور آپ نے دی تھی مجھے وہ پریشانی کہ میں وہ ہینڈل ہی نہیں کر پایا وہ سچویشن، کہ میں اس چیز میں وہ ہو گیا ملوث۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز ایسے نہیں تھے، ہم اس حالت میں نہیں تھے، ہم اتنے اپسیٹ تھے، ہمارے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا، ہمارے ساتھ اتنی ٹریجڈیز ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ کیا، تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ گناہ کرنا ایک الگ بات ہے، اس کے بعد توبہ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن گناہ کر کے اسے جسٹیفائی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان نے یہی کیا کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اور اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا، توبہ کرنی ہے، تو ہم اور کوشش یہ کرنی ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ایک اویئرنیس رہنی چاہیے ہمارے اوپر، چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، خدا نہ خواستہ بے شک ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے تم اسکریم کر لو، چیخ لو، چلا لو، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ شیطان کی یہ لائن سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یہاں پہ جو ورڈ اس نے یوز کیا ہے نا، وہ اس نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان کہہ رہا ہے قسم کھاتا ہوں، اور یہاں پہ جو اس نے ورڈ یوز کیا ہے نا لَأَقْعُدَنَّ، یہ جو ورڈ ہے اقعدنا، یہ قعود سے آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جانا، جیسے وہ دشمن بیٹھے آتے ہیں نا جھاڑیوں میں، چھپ کے بیٹھے آتے ہیں کہ کبھی تو آئے گا تو اس کو وار کروں گا۔ یہاں پہ ورڈ جلوس نہیں آیا قرآن میں۔ جلوس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے، بس بیٹھنا ہو، پھر بیٹھے تو پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ بھی گئے، بیٹھنے کا مطلب یہی۔ قعود کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہو، کہ اب بیٹھے ہی ہو کہ کبھی تو آئے گا یہ، اس کو میں پکڑ لوں گا۔ اور کہاں بیٹھا ہے وہ؟ صراط المستقیم، سیدھی راہ پہ جا کے بیٹھ گیا ہے شیطان، یعنی کہ اسے بہکانا ہی اللہ کے بندوں کو ہے، جو آلریڈی اس کی ٹیم میں ہے، وہ اسے کیا بہکائے گا؟ یعنی کہ وہ بیٹھا ہی اس راستے پہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بیٹھ گیا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ اور قعود کہہ رہا ہے، یہاں پہ ورڈ جلوس یوز نہیں ہوا، کیونکہ جلوس میں پھر بھی انسان بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قعود کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس بیٹھ گئے اور آپ بیٹھے ہو بہت صبر کے ساتھ، اور شیطان جو ہے نا اس میں بہت صبر ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ آسانی سے نہیں آئیں گے اللہ کے بندے میرے پاس۔ میں اللہ کے بندوں کو اگر جا کے کہوں گا لیٹس ڈو سم تھنگ حرام، چلو دوزخ میں چلتے ہیں، تو کوئی نہیں آئے گا، وہ آہستہ آہستہ لے کر آتا ہے۔
آہستہ آہستہ ہمیں لے کر آتا ہے، اور اس میں اتنا صبر ہے کہ مطلب شیطان کو لٹرلی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اپنے دشمنوں کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا چالیں ہوتی ہیں. جب ہم گیم دیکھتے ہیں کوئی، تو پتہ ہے گیم کی بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں باقاعدہ. جو اسپورٹس کھیلتے ہیں وہ لوگ ٹیم کی جو وہ ہوتے ہیں کہ کیسے آفنسو کھیلتا ہے پلیئر، کون سا پلیئر ڈیفینسو کھیلتا ہے، یہ اسٹریٹجیز لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. جو لوگ گیم کھیلتے ہیں، دوسری ٹیم یہ اسٹڈی کرتی ہے باقاعدہ، دوسری ٹیم کا جن کے ساتھ ان کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، کہ یہ آفنسو پلیئر ہے، یہ ڈیفینسو پلیئر ہے، یہ لوگ اس طریقے سے کھیلتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ سکیں گے کہ کس اسٹریٹجی سے ہمیں وہ کرنا ہے. شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. اور شیطان کے ہم سائیکولوجیکل سبجیکٹس ہیں، وہ ہمیں اسٹڈی کرتا ہے. وہ جس طریقے سے میرے پاس آئے گا وہ اس طریقے سے تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ اس طریقے سے تمہارے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ ہم تینوں کے الگ الگ لیولز ہیں. وہ میرے پاس کچھ اور چال لے کر آئے گا، تمہارے پاس کچھ اور لے کر آئے گا، اس کے پاس کچھ اور لے کر آئے گا، کیونکہ وہ اتنا عقل مند ہے کہ وہ کبھی بھی ایک انسان کو ایک ہی طریقے سے، ہر انسان کو ایک ہی طریقے سے نہیں وہ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کس کا کون سا لیول ہے، تو وہ ہر انسان کو اس کے لیول سے لے کے نکلتا ہے اور بیٹھا ہے سیدھے راستے پہ، کیونکہ وہی جا رہا ہے نا اللہ کی طرف. جن کو تو وہ بہکا چکا ان کو تو وہ لے گیا، لیکن جو اللہ کی راہ پہ، سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، انہی کو آ کے بہکائے گا. اور کہاں سے بہکائے گا؟ کہہ رہا ہے ان پر حملہ کروں گا آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. یعنی کہ اگر ہم انگریٹفل ہیں تو یعنی کہ ہم شیطان کے بہت زیادہ آسانی ہے شیطان کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے اور ہم اس کی ٹیم میں چلے جائیں. لیکن اگر ہم شکر کرتے رہیں گے اپنی مشکلوں میں بھی، اور یہی صبر ہے، یہی صبر ہے کہ آپ پرزیورنس، یعنی آپ ثابت قدم رہیں کہ ہاں مشکلیں آئی ہیں لیکن اللہ بھی تو ساتھ ہے، وہ کہہ تو رہے ہیں اللہ مع الصابرین. مشکلیں آئی ہیں لیکن چھوڑ تو نہیں دیا آزمائش میں، ریمائنڈرز بھی بھیجتا ہے، لوگوں کے تھرو مدد بھی کراتا ہے، قرآن دے رکھا ہے اس نے، پیغمبروں کی سٹوریز ہیں، صرف قصے کہانیاں تھوڑی ہیں، ہمارے لیے دے رکھی ہیں. اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو ہم شیطان کے سب سے زیادہ آسانی ہے اس کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے اور ہم اس کی ٹیم میں آرام سے چلے جائیں. لیکن جب انسان مشکل وقت میں بھی شکر ادا کرتا رہے گا تو وہ شیطان اس کو آسانی سے نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے. اور قرآن کی وہ آیت بھی ہے نا کہ قلب کیا ہے وہ، کہ دلوں کے وہ سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں. کیا ہے اللہ کا ذکر؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تک کنفائن نہیں ہے اللہ کا ذکر. یہ تو ہے ہی ذکر، یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کون ہیں. ذکر یہ رہے کہ آپ کو پتہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کو یاد رہے اللہ الرقیب ہے، اس کا ایک خوبصورت نام الرقیب ہے. وہ جانتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہی از واچفل، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو باریکیوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گشت جب لگا رہے تھے، اور اکثر گشت لگاتے تھے رات میں، جب وہ گشت لگا رہے تھے تو تھک گئے تو ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا لی. جب ٹیک لگائی تو آواز آنے لگی اس گھر سے. ماں اپنی بچی کو اٹھا رہی تھی، بیٹی کو، اور کہہ رہی تھی کہ چلو دودھ میں پانی ملاؤ. اور وہ اٹھی بیٹی اور اس نے کہا کہ دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ کہ آپ نے سنا نہیں کہ خلیفہ وقت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول آیا ہے؟ انہوں نے پبلکلی کسی کے تھرو یہ اسٹیٹمنٹ پاس کروایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملے گا، ایڈلٹریشن نہیں ہوگی، ملاوٹ سے بچو. تو ان کی ماں نے یہ بولا کہ تمہارا عمر تمہیں اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے، چلو جو کہا ہے وہ کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کو پبلکلی وہ کر رہی ہوں، اوبے کر رہی ہوں، اور پرائیویٹ لائف میں اللہ کو ڈس اوبے کر رہی ہوں. وہ اللہ سے اس نے خوف کھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. بلوایا گیا، کون ہے بھائی یہ لوگ؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی کرا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انہوں نے تصور نہیں کیا ہوتا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو مائنڈ فل ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم کیسے کر دیں یہ کام، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ اگر اس وقت دودھ میں پانی ملا دیتی تو اللہ کے ہاں تو گئی تھی، وہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ ہوتا. لیکن کیونکہ حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ اس میں اتنا تقویٰ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرائی، تو اس کو اللہ نے کتنا بہتر رزق دیا، اتنا اچھا شوہر دیا. اور انہی کی اولادوں میں سے کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو بہت بہترین خلیفہ تھے، انہی کی اولادوں میں سے آئے. تو جب انسان اللہ کا خوف رکھے گا، جانے گا کہ اللہ رقیب ہے، اللہ کا مائنڈ فل رہے گا، اللہ کا ذکر کرے گا. یہ ذکر ہے
کہ انسان کو پتہ ہے، اویئر ہے وہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا بھی نہیں. اگر میں پریشان ہوں تو پریشانی اسی طرف سے آئی، وہ میری مدد بھی کرے گا. وہ خود کہتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بعد العسر یسرا نہیں کہا کہ بعد میں مشکل کے بعد آسانی ہے. لوگ اس کا غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع بعد عسر یسرا نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں ان مع العسر یسرا، مع جو ہے عربک میں وہ ود ہے، WITH، ود یعنی ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ مشکلیں دیتا ہے، ساتھ ساتھ آسانی بھی دیتا ہے. مشکل دے گا، کوئی نہ کوئی آپ کی آسانی کرنے والا کچھ نہ کچھ آپ کو ساتھ میں دے گا. یا تو آپ کے پیرنٹس سپورٹیو ہوں گے، آپ کی فیملی سپورٹیو ہوگی، یا آپ کے دوست ہوں گے سپورٹیو، اور کچھ نہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے رکھا ہے جو سب سے بڑا سپورٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ الکریم کہتے ہیں. قرآن الکریم کہا جاتا ہے نا، قرآن کو کریم بھی تو کہا جاتا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک گائیڈنس دی ہے. تو ہمیں یہاں پہ بالکل یہ نہ سوچے انسان کہ ہم اللہ سے، مطلب ہمارے اوپر مشکلیں آئی ہیں تو اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ نے ہمیں مشکل دی ہے، اللہ جو ہے ہمیں چاہتا نہیں ہے، یا پھر ہم یہ سوچے اللہ تیری وجہ سے تو ہم ہوئے ہیں گمراہ، تو نے ہمیں ایسے سرکمسٹانسز میں ڈالا تھا. یہ ہمارے ریئیکشنز نہیں ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور بس میں ختم کر رہی ہوں اپنی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو وہ دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیر آر سم پیپل جو بالکل ایج، کلف کی ایج پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی آسانی آئی، نفع مل گیا تو دلچسپی لیتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت کری، ہمیں کچھ مل رہا ہے. اور اگر ذرا سی کوئی آفت آئی تو منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے. یعنی کہ آن دا ایج آف دی کلف اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے. اگر اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے مشکل ڈالی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، یا یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ اور اللہ کی طرف آ جائیں. اور جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو شیطان ہمیں واقعی بہکائے گا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں صراط المستقیم پہ بیٹھا ہوں اور بیٹھوں گا، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے. یہ کوئی تو ان کا ویک سپاٹ ہوگا جہاں پہ میں نے پکڑ لوں گا. تو یہاں پہ ہم نے جو آج اس میں لرن کیا وہ یہی ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، کبھی آسانیوں کے فارم میں آئیں گی، کبھی مشکلوں کے فارم میں آئیں گی، کبھی ہو سکتا ہے دونوں ہی آ جائیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جس کی جو آزمائش ہے وہ اس کے حساب سے سخت ہے. ہمیں نہیں پتا کس کو اللہ کس طریقے سے آزما رہا ہے اور کس کا کیا رزلٹ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ صبر سے کام لیں. اور صبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچے کہ ہم کچھ کریں گے، نہیں، آپ اپنی کوششیں کرتے رہیں، کانسٹنٹ رہیں، اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہیں، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اور اللہ کی عبادت آن دی ایج آف دی کلف نہ کریں کہ بالکل کنارے پہ عبادت کی جا رہی ہے، کہ ذرا سی مشکل آئی تو ہم اللہ سے منہ پھیر دیا، نفع ہوا تو ہمیں دلچسپی آئی. کیونکہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں، اور مطلب پھر تو ہم نے اللہ کا پرسپشن ہی کچھ اور رکھا نا، ہم تو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پائے. اور ہم اللہ سے تبھی محبت کر پائیں گے، یہ بہت ضروری ہے. ہم اللہ کو سے تبھی محبت کر پائیں گے. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے تو وہ ایک واقعی جھوٹا کلیم ہے. ہم اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کو جانے نہ، اور ہم اللہ کو جان ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے خوبصورت نام، اسماء الحسنہ، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے جو بیوٹیفل نیمز ہیں، ان کو نہ پوری طریقے سے سمجھ سکیں. کیونکہ جب ہم انہیں سمجھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تبھی ہمیں ایک گلمپس سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے. کیونکہ اگر انسان صرف اور صرف یہ سمجھ لے کہ اللہ الرحمن الرحیم اور گناہ کرتا رہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، وہ تو رحمان رحیم ہے، تو نہیں ہے نا. اللہ تو القہار بھی ہے، اللہ الحسیب بھی ہے، حساب بھی لے گا وہ. تو اللہ کو ہولسٹکلی ان کے بیوٹیفل نامز، ان کے بیوٹیفل نیمز کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. تبھی ہماری آزمائشوں میں بھی ہماری آسانی ہوگی. تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. اللہ تعالیٰ لطیف ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ان کی مشکلوں میں، اتنی مشکلوں کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا لاسٹ میں اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا اور وہ میرے لیے اللطیف تھا. کنویں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، کتنا کچھ ہوا، لیکن اللہ نے ان کے لیے اسی میں بھلائی رکھی تھی. اگر یہ سب نہ ہوتا کہیں نہ کہیں، ویسا تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ نوز بیسٹ،
لیکن کہیں نہ کہیں اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام فوراً یونائٹ کر دیا جاتا اپنے والد کے ساتھ تو وہ اس پوزیشن پہ نہ پہنچتے جس پوزیشن پہ وہ تھے. اور ہمیں پتا ہے نا وہاں پہ کیا ہوتا ہے, اکنامک کرائسس آ گئے تھے پوری وہ یہی تو انہوں نے ڈریم کو انٹرپریٹ کیا تھا کہ اتنے سال اس میں رہے گی جو نیشن ہے, وہ اتنے سال جو ہے وہ خوشحالی میں رہے گا اور اتنے سال فاقہ آئے گا, اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اپوائنٹ کرو, میں اس کو مینج کروں گا. تو اگر یوسف علیہ السلام اس اسٹیٹ تک نہ پہنچے ہوتے تو پوری کنٹری جو ہے, پورا نیشن جو ہے اس وقت وہ پورا اکنامک کرائسس میں چلا جاتا, اور کتنے لوگ فاقے میں اور کتنے لوگ ویسے مرتے بھوک سے, کتنے باپ جو ہوتے ہیں وہ گریو کرتے اپنی اولاد پہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو وہاں پہنچانا تھا, ان سے ایک بڑا کام لینا تھا, اس لیے انہیں اتنی مشکلوں میں گزارا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے جلدی یونائٹ کر دیا اپنی ماں کے ساتھ, اور یوسف علیہ السلام کو اتنا سال لگے اپنے باپ سے یونائٹ ہونے میں, تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک کی دعا قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. اللہ پر توکل یہی ہے کہ مشکل کے وقت بے شک انسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو برا لگے گا, آپ کا دل دکھے گا, آپ روئیں گے بھی, لیکن آپ اللہ سے بدگمان نہ ہو. آپ شکایتیں بھی کریے, ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرے, آپ شکایتیں بھی کریے لیکن اللہ ہی سے کریے. آپ کو ہیلپ چاہیے, آپ لوگوں سے ہیلپ لیجیے, اللہ کے بندے ہیں وہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو. اللہ کی شکایت اگر کرنی ہے تو اللہ ہی سے کی جائے. یہ نہیں کہ اللہ کو بدگمان ہو کے ہم جو ہیں اپنے دل میں ایک بات بیٹھا لیں کہ ہم تو اچھے نہیں ہیں, ہم کسی لائق نہیں ہیں, یا پھر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بلٹل کریں, یا پھر ہم ایروگنٹ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مصیبتوں میں ڈالا, یہ سارا بلیم اللہ پاک پہ جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے, اور ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کو اچھے سے سمجھ سکیں. پوری طریقے سے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن پھر بھی اللہ کے جو اسماء الحسنی ہے وہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم ایک گلمس سمجھ سکیں کہ اللہ ہے کیا. جب ہم جانیں گے اللہ کو تبھی ہمیں اللہ سے محبت ہوگی, ورنہ یہ کہہ دینا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, یہ ایک دم ایسی ہی باتیں ہیں. آپ کو اللہ سے محبت تبھی ہوگی جب آپ اللہ کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.